تو یہ مسئلہ حکومت کا بھی ہے کہ آپ کسی افضل ترین شخص کو حاکم بنا بھی دیں، وہ شخص اس ذمہ داری کو نہ نبھا سکے تو فائدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ اس شخص کی کوئی کمزوری ہو، یعنی اگر ایک آدمی حکومت کے معاملے میں کسی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتا، اس کا مطلب نہیں کہ وہ ذاتی طور پر کوئی کمزوری رکھتا ہے، بلکہ کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، خارجی بھی داخلی بھی، داخلی وجہ بھی ہو سکتی ہے، خارجی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو چنا، وہ اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا ہے اور میں ان کو خلیفہ بنا دیتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ امت میں کتنا خون خرابہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پہلے سے طے کر دیں اور ایک ایسے آدمی کو طے کریں جس کو سپورٹ مل سکے اور جو اس ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ یزید کے اندر دو خوبی ہے، ایک تو یہ کہ یزید حکومتی معاملات میں تجربہ کار ہے، یعنی وہ ایک ایسے گھرانے کا فرد ہے جو گھرانہ نہ صرف اسلام آنے کے بعد بلکہ اسلام سے پہلے ہی حکومت کرتے چلا آ رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھیے آپ کتنی لمبی مدت تک حکومت کرنے کا ایک تجربہ ہے۔ ان کے والد ابو سفیان وہ بھی مکہ میں حکومت کر چکے ہیں، یہ پورا جو خاندان ہے نا، یہ پورا خاندان حکومت کرتے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی ایسے خاندان میں پیدا ہوگا اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کا دماغ کس طرح کام کرے گا، جس کے باپ دادا حکومت کرتے آئے ہوئے ہیں، تو اس کو جو تجربہ جو ایکسپیرینس ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا بتاؤ۔ یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو اس سے پہلے اختلاف ہو چکے تھے صحابہ کرام میں، اس اختلاف کے بعد بنو امیہ یہ سب سے زیادہ اثر رکھتے تھے حکومت کو چلانے میں یا حکومت کو گرانے میں، کسی بھی معاملے میں۔ وہ چاہتے تو حکومت چلتی، وہ چاہتے تو حکومت کمزور بھی پڑ سکتی تھی۔ تو بنو امیہ بہت ہی پاورفل تھے، اور بنو امیہ اس سے پہلے دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی تو اس کے بعد ان لوگوں میں سے اکثریت کا اعتماد اٹھ گیا دوسروں پر۔ تو ابن خلدون نے لکھا ہے مقدمہ میں کہ یزید کو خلیفہ بنانے کے پیچھے یہ چیز بھی پیش نظر تھی کہ اگر کسی غیر اموی کو بنا دیتے تو اس کو سپورٹ نہیں مل پاتا۔ یزید ہے تو بنو امیہ میں سے ہے، تو یہ جو پورا گروہ ہے مسلمانوں کا ان کا سپورٹ کرے گا، لیکن اگر بنو امیہ میں سے چھوڑ کے کسی اور کو بنا دیں گے تو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ حسین رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، انہی کو دیکھ لیں، عراق میں گئے، کوفہ میں گئے، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ خلیفہ بنے، حاکم بنے، حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ سب نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے، وہ ان کو آفر دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ان لوگوں نے ساتھ دیا؟ حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا؟ کتنی افضل ترین شخصیت تھی، لیکن سپورٹ کتنا تھا بتاؤ؟ کوفہ میں آپ شہید کر دیے گئے، جبکہ کوفہ کتنی بڑی آبادی ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ دم بھرتے ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے ہیں، لیکن سپورٹ کیا نہیں کیا۔ ادھر آپ یزید کو دیکھ لو، جہاں بھی آواز نکال دیا سب کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ میں، کہیں پہ شکست کھایا اس دن نے؟ آپ بتائیے کہیں کمزور پڑا وہ؟ نہیں پڑا، کیونکہ پوری قوم اس کے ساتھ میں ہے، پوری طاقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ طاقت ہوتے ہوئے وہ کہیں پہ بھی وار کرتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کا۔ تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں یزید کے اندر، ایک تو خاندانی طور پہ اس کا تجربہ تھا، اور دوسرا اس کو سپورٹ حاصل تھا۔ ان دو چیزوں کی بنیاد پر وہ اس بات کا حقدار تھا کہ اسے بنا دیا جائے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی دو چیزیں دیکھ کر اس کو بنایا۔ باقی یہ سب مقصد نہیں تھا کہ اپنا بیٹا ہے حکومت اس میں، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ بہرحال یہ میں ایک شبہ کا ازالہ کر رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو کیوں بنایا۔ بہرحال یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے۔ یزید کو جب خلیفہ بنا دیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو یزید جیسے خلیفہ بنے، یہاں سے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یزید کے خلیفہ بننے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد۔ اب یہ جو پورا واقعہ نا یزید کے خلیفہ بننے سے لے کر حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے تک، اس پورے واقعے کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ دیکھیے 5 حصوں میں ہے۔ ایک مدینہ میں ہے، اور اس کے بعد مکہ پہنچے، اس کے بعد کوفہ کی طرف نکلے، اور اس کے بعد چوتھا ہے کہ دمشق کی طرف جانے لگے۔ کوفہ جا رہے تھے لیکن پھر مڑ گئے دمشق کی طرف، اس کے بعد کربلا پہنچے۔ یہ 5، ٹھیک ہے، ان 5 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مدینہ میں تھے تو کیا ہوا؟ دیکھیے مدینہ میں جب حسین رضی اللہ عنہ تھے تو مدینہ میں رہتے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اور ان کا کیا موقف تھا، اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ یزید کے خلیفہ بنتے ہی حسین رضی اللہ عنہ آواز لگانے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں جھوٹی۔ جب تک حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے تب تک اس وقت مدینہ میں رہتے ہوئے
یزید کی خلافت سے متعلق انہوں نے کیا کمنٹ کیا، اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود ہی نہیں۔ یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ یزید کے خلیفہ بنتے ہی حسین رضی اللہ عنہ آواز لگانے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ یہ جو بات ملتی ہے کہ انہوں نے یزید کی مخالفت کی، یہ جھوٹی باتیں ہیں، اور اس کی مخالف باتیں بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ بات بھی موجود ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا کہ میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ایک روایت ہے، صحیح نہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تاریخ طبری کی روایت ہے، جلد 5 صفحہ 339 کہ ودعاہ الی البیعۃ، حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا گیا، فقال حسین، تو حسین نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، رحم اللہ معاویہ، انا للہ پڑھا اور کہا کہ اللہ معاویہ پر رحم کرے، اما ما سألتنی من البیعۃ فإن مثلی لا یؤتی بیعته سرا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ سے جو بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، مجھ جیسا آدمی چپکے سے ایک دو کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا، بلکہ کہا کہ ولا اراک تجتزئ بها منی سرا، اور یہ بھی نہیں لگتا کہ تم میں چپکے سے بیعت کر لوں تم اس کو کافی مان لو گے، دون ان نظہرها علی رؤوس الناس، بغیر اس کے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کا اعلان بھیج کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قال اجل، کہا ٹھیک ہے، کہا فاذا خرجت الى الناس فدعوتهم الى البيت دعوتنا مع الناس فكان امرا واحدا، تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ کل ایک مجمع اکٹھا کیجئے، سب کو بلائیے، سب سے بیعت لیجئے، مجھے بھی بلا لینا اور میں بھی سب کے ساتھ میں بیعت کر لوں گا۔ یہ بھی تاریخی روایت ہے نا، یہ تو کہتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیعت کے لیے تیار تھے، تو ایک روایت کرتی کہ بیعت کے انکار کر رہے تھے، ایک روایت کہہ رہی کہ بیعت کے لیے تیار تھے، کس کو مانیں گے آپ؟ اس کو مانیں گے اس کو مانیں گے؟ تو بہرحال اگر آپ تاریخی روایات دیکھیں تو تاریخی روایتوں میں سے کوئی بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور روایتوں میں دونوں ٹائپ کی روایت تھے، یہ بھی روایت ہے کہ بیعت سے انکار کر رہے تھے، اور یہ بھی روایت ہے کہ بیعت کا اقرار کر رہے تھے۔ متضاد دو طرح کی باتیں۔ یزید کی خلیفہ بننے سے پہلے بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے خلیفہ بنائے جانے کی مخالفت کی۔ امیر معاویہ نے اپنی حیاتی میں طے کر دیا تھا نا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے، تو اس ٹائم پہ دو صحابہ نے اختلاف کیا تھا، ایک عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک عبداللہ بن زبیر، اور یہ اختلاف اس لیے نہیں کہتا کہ یزید اس لائق نہیں ہے، اختلاف اس لیے کیا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کل کو یہ دستور نہ نکل جائے کہ ہر آدمی اپنے بیٹے کو بناتا چلے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کی نیت خراب ہے، آپ اپنے خاندان میں حکومت دے رہے، نہیں، ان دونوں صحابہ کرام نے امیر معاویہ کی نیت پہ شک نہیں کیا، کہا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ایک طریقہ شروع کر رہے ہیں یہ آگے چل کے یہ تسلسل اختیار کر سکتا ہے، اس لیے اس کو بند کر دیجیے۔ لیکن بہرحال وہ صرف دو لوگ تھے کہنے والے، اور باقی تائید کرنے والے زیادہ تھے، تو ان لوگوں کی بات مانی گئی، اور ان لوگوں نے کوئی بہت زیادہ ہنگامہ بھی نہیں کیا کہ ہم نہیں مانتے، بس یہ اختلاف کیا، ایک رائے دی، بس کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ اور ان دونوں میں سے ایک تو فوت بھی ہو چکے تھے، یعنی امیر معاویہ کی زندگی میں فوت ہو گیا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور یہ جو عبداللہ بن زبیر تھے یہ باحیات تھے، لیکن یہ عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو چکے تھے۔ اب دیکھیے جھوٹی کہانیاں لوگ کتنے بڑے بڑے علامہ بیان کر دیتے ہیں، بتائیے۔ لکھنؤ کے ایک بہت بڑے علامہ ہیں، ان کا ایک ویڈیو ہے انٹرنیٹ پہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ یزید جب خلیفہ بنا تو اس کی درندگی بیان کرتی ہوئی، یزید نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو اور حسین رضی اللہ عنہ کو اور اسے نام لیا، کہا ان لوگوں کے نام پیغام بھیجا، کہا کہ تم بیعت کرو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ اب یزید کرسی میں بیٹھ گیا، جب وہ کرسی میں بیٹھ گیا تو اس نے پھر اپنی وہی حرکتیں شروع کی۔ اس نے سب سے پہلے مروان کو لکھا، جو اس کا گورنر تھا ولید مدینہ منورہ نے، اس کو لکھا کہ حسین کو، ابن زبیر کو، عبد الرحمان کو اور ابن زبیر اور ابن عمر کو، ان سب کو بلا، ان سے بیعت لو۔ ابن عمر نے پہلے ہی سے رخ سمجھ لیا تھا اور طے کر لیا تھا کہ بھائی اب میں تو لڑ سکتا نہیں، مسئلے کو ٹالنا ہے۔ یہی معاملہ عبد الرحمان کا بھی ہوا، اگرچہ عبد الرحمان ابن ابی بکر نے جس وقت معاویہ بیعت لے رہے تھے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ قیصریت ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بس اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے کر دیا۔ اب اصل جو تھے وہ حسین اور ابن زبیر، یہ ہے لیڈر۔ کہہ دیا گیا کہ ان سے کہیے کہ بیعت کرو، سیدھے بیعت کر لو ورنہ گردن کاٹ کے پھینک دو۔ یہ آرڈر پہنچا۔ اتنے بڑے علامہ بیان کر رہے ہیں کیا کہ یزید نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر سے خلیفہ بننے کے بعد اور حسین سے بیعت کرو ورنہ گردن اڑا دیں گے۔ علامہ صاحب کو کون بتائے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے سے دنیا سے جا چکے؟ آپ سوچیں یہ لوگ کیسی کیسی جھوٹی کہانیاں بیان کرتے، لوگ ان کو گرفت نہیں کرتے، تاریخ نہیں جانتے نا، پبلک کیا واہ واہ کرنا شروع کر دیتی۔ اتنا بڑا علامہ بتائیے، سوچیں آپ، اتنے بڑے علامہ کہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قائد ہیں آپ کے، اب وہ علامہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یزید نے کہا کہ گردنیں اڑا دو اگر یہ بیعت نہ کرے۔ بہرحال
امیر معاویہ کی زندگی میں صرف دو نے اختلاف کیا تھا, وہ بھی یزید کی ذات سے نہیں بلکہ مصلحتاً اختلاف کیا تھا. اس میں حسین نہیں تھے, اختلاف کرنے والوں میں حسین رضی اللہ عنہ نہیں تھے. تو حسین رضی اللہ عنہ نے نہ تو امیر معاویہ کی زندگی میں اختلاف کیا نہ امیر معاویہ کی وفات کی بات, کوئی روایت موجود نہیں. تو مدینہ کا جو وقفہ ہے نا, تو اس وقفے کے تعلق سے کوئی صحیح روایت ہے ہی نہیں. یہ پورے یقین کے ساتھ آپ میں سے کسی کو بھی, کوئی بھی شخص اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مدینہ میں جب حسین رضی اللہ عنہ تھے تو کوئی ایک بات کہی یزید کے خلاف صحیح سند سے ہو, وہ میرے پاس لائے, ہے ہی نہیں. دوسرا حصہ, حسین رضی اللہ عنہ مکہ جب آئے تو مکہ آئے تو کیا ہوا. حسین رضی اللہ عنہ مکہ جب آئے تو وہاں پہ کیا ہوا, اس کے تعلق سے ایک صحیح روایت ملتی ہے. البتہ اس روایت پہ بات کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ مکہ کیوں آئے تھے, اس بارے میں بھی روایتیں خاموش ہیں. کوئی صحیح روایت یہ نہیں بتا رہی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے, یعنی جب امیر معاویہ کی وفات ہوئی اس وقت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے, پھر مکہ کیوں چلے آئے. تو بعض لوگوں نے کیا کہا پتہ, بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ مدینہ میں یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, تو بیعت سے بھاگنے کے لیے کہاں آگے, مکہ آگے. آپ یہ بتائیے کہ اگر بیعت سے بھاگنے کے لیے مکہ آنا ہوتا تو کیا مدینہ میں یزید بیٹھا ہوا تھا؟ یزید تو دمشق میں تھا, مدینہ میں کہاں یزید تھا؟ کس سے بھاگے تھے بھائی؟ اگر حسین کو بیعت سے بھاگنا ہوتا تو کس سے بھاگے تھے؟ مدینہ میں کون تھا؟ کوئی حاکم تھا نا, کوئی حکومت کا آدمی تھا. یزید کا عامل ہوگا, حاکم ہوگا, کیونکہ مدینہ یزید کی حکومت کے انڈر میں ہے. تو مکہ بھی تو یزید کی حکومت کے انڈر میں ہے. اگر مدینہ پہ یزید کا حاکم ہے تو مکہ پہ بھی یزید کا حاکم ہے, مدینہ میں گورنر ہے تو مکہ پہ بھی گورنر ہے. تو جو سینٹرل گورنمنٹ جو حکم پاس کرتی ہے وہ تو ساری اسٹیٹ کے لیے نا. اگر یہ حکم ہوا کہ بھائی سب سے بیعت لینا ہے تو وہ حکم مدینہ میں بھی آئے گا, مکہ میں بھی آئے گا. یزید کے جو مال تھے مدینہ کے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے, مکہ کے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے, تو بھاگ کے کیا مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ کس طرح کی بیتوکی بات ہے, آپ سوچیں. کہتے بیعت سے بچنے کے لیے بھاگ گئے, استغفر اللہ. بیعت سے بچنے کے لیے وہاں جا کے کیا مسئلہ حل ہونے والا, کیونکہ وہاں بھی تو یزید کے عمال موجود ہیں, وہاں بھی تو ان کو پکڑ کے بول سکتے ہیں آپ بیعت کرو. تو بہرحال یہ بات درست نہیں ہے. آپ مکہ کس لیے آئے تھے؟ روایتوں میں, صحیح روایتوں میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رجب کا مہینہ تھا, اور رجب کے مہینے میں عام طور سے لوگ عمرہ کرنے جایا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے آپ بھی مکہ گئے ہو, مکہ جانے کا ایک مقصد عمرہ کرنا ہوتا ہے, لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, صحابہ کرام بھی جاتے رہتے تھے, بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے, علماء ہمیشہ آتے جاتے رہتے مکہ. آج بھی دیکھیے لوگ سفر کرتے رہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے کبھی بھی. تو مکہ جانے کی ایک وجہ عمرہ ہو سکتی ہے. تو اس کو یہ رنگ دینا کہ بیعت سے بھاگنے کے لیے مکہ گئے تھے, اس کے لیے دلیل چاہیے, ثبوت چاہیے. حسین رضی اللہ عنہ پہ ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے بغیر کسی ثبوت کے. یہ بدگمانی ہے نا, اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کئی طرح سے بدگمانی ہے. اگر ان کو بولنا ہوتا تو بتائیے, آپ ڈنکے کی چوٹ پہ مدینہ میں بولتے, مخالفت کرنا ہوتا تو یہ بھاگنے والی بات کیا نہیں. حسین رضی اللہ عنہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے. تو بہرحال مدینہ سے مکہ جب آئے حسین رضی اللہ عنہ, تو مکہ وہ اپنے کسی کام سے آئے, ہم اس کو کوئی غلط معنی نہیں دے سکتے بغیر کسی ثبوت کے. بہرحال جب مکہ آئے تو کیا ہوا, مکہ جب آئے تو مکہ میں حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, کیا کہا, کیا پلان کیا, اس تعلق سے صرف ایک صحیح روایت ملتی ہے, بس صرف ایک. میں نے پہلے مدینہ کے بارے میں بتا دیا کہ کوئی صحیح روایت نہیں. مکہ میں صرف ایک صحیح روایت ہے, وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے, المعجم الکبیر طبرانی جلد 3 صفحہ 199, پوری سند ہے اس کی موجود ہے, صحیح سند ہے. اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استاذننی حسین فی الخروج, کہ حسین رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اجازت طلب کی کہ وہ کوفہ جانا چاہتے ہیں, عراق جانا چاہتے ہیں. جب مکہ میں حسین پہنچے تو وہاں پہ ان کا پلان یہ بنا کہ وہ عراق جائیں, کوفہ جائیں. کیوں پلان بنا بھائی عراق جانے کے لیے, کوفہ جانے کے لیے؟ تو آپ دیکھیے تاریخی روایت میں آپ کو ملے گا کہ بہت سارے خطوط آئے تھے آپ کے پاس کہ آپ آ جائیں اور ہمارے حاکم بن جائیں, یزید کو ہم بھگا دیتے ہیں اور آپ کو ہم حاکم بنا دیتے ہیں, آپ آ جائیں. لیکن یہ اس روایت میں نہیں ہے, اسے ٹھیک ہے. اس روایت میں میں جاننا چاہتا ہوں, یہاں پہ ہے صرف خروج کا لفظ ہے, بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ میں وہاں پہ عراق جانا چاہتا ہوں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا, کہا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں. اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر گستاخی نہ ہوتی تو میں آپ کو زبردستی پکڑ لیتا, میں نہیں جانے دیتا آپ کو. کہتے ہیں کہ فکان الذی رد علیہ, تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ کیا تھا, کہا لأن اقتل بمکان کذا وکذا احب الی من ان یستحل بی حرم اللہ ورسولہ. کہا میں کوفہ کیوں جا رہا ہوں, وجہ بتا رہے ہیں, دیکھیے وجہ بتا رہے ہیں میں کوفہ کیوں جا رہا ہوں, صحیح روایت ہے. یہ جو لوگ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں ان کی نظر میں وجہ کیا ہونا چاہیے,
کہ اسلام مٹ رہا ہے، ظالم حکومت ہے، یزید کا خاتمہ کرنا، اس کو ہٹانا ہے، اس لیے میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، یہ بولنا چاہیے نا. تو جانا ضروری ہے. وہ وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں لان اقتل بمکانی کذا و کذا، کہا کہ اگر میں وہاں قتل کر دیا جاؤں دوسری جگہ تو یہ بہتر ہے، احب الیہ، یہ میرے لیے بہتر ہے، من ان یستحل بی حرم اللہ و رسولہ، کہ میری وجہ سے حرم میں، خانہ کعبہ میں، مکہ میں، جو اللہ اس کے رسول کا حرم ہے، یہاں پہ یہاں کی بے حرمتی ہو، یہاں خون خرابہ ہو، میں نہیں چاہتا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں یہاں رہوں گا، میری وجہ سے یہاں پہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں مکہ میں نہیں رہنا چاہتا، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. وجہ کیا بتائی؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ حسین رضی اللہ شہید ہو گئے. ظاہر سی بات ان کو بھی معلوم ہے کہ شہید ہونے والے. اب وہ اس وقت وہ آثار دیکھ رہے تھے کوفہ والے کتنے خطرناک ہیں، تو ظاہر ہے کہ حسین تو کبھی ان کی بات نہیں مانتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شہید کر دیے جاتے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. تو حسین رضی اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں خون خرابے کا ذریعہ بنوں، ان کو یہ اندیشہ تھا اس بات کا کہ میں جہاں رہوں گا خون خرابہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں یہاں مکہ میں نہیں رہنا چاہتا، مکہ ایک مقدس جگہ ہے، یا خون خرابہ نہ ہو. تو جب یہ جواب دیا نا تو عبداللہ ابن عباس بھی خاموش ہو گئے، انہوں نے پھر راستہ نہیں روکا. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ تو ٹھیک سوچ رہے ہیں، یہی ایک صحیح روایت ہے بس، اس کے علاوہ کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جب حسین مکہ میں تھے تو کیا ہوا، کوئی صحیح روایت موجود نہیں. اتنی لمبی لمبی داستانیں لیکن ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں اس کے علاوہ جو میں نے پڑھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس روایت سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں خون خرابہ نہ ہو، مکہ کو خون خرابے سے بچانے کے لیے وہاں سے نکل رہے تھے، یزید کو برباد کرنے کے لیے نہیں نکل رہے تھے. یزید سے ٹکر لینا مقصد نہیں تھا، حکومت گرانا مقصد نہیں تھا، تختہ الٹنا مقصد نہیں تھا، بلکہ مکہ کا تحفظ مقصد تھا، مکہ میں خون خرابہ نہ ہو. بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی تو وہاں سے وہ مکہ سے نکل گئے. اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. ضعیف روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف روایتیں میں کہ تختہ الٹنے کے لیے جا رہے تھے، ضعیف روایتوں میں تاریخی روایتوں میں نا جو صحیح نہیں، تختہ الٹنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اس میں تو یہ بھی ہے کہ تختہ الٹنے نہیں، یزید کی حمایت میں جا رہے تھے. دونوں طرح کی باتیں. آپ اگر صحیح روایتیں چھوڑ دیں گے تاریخی روایت میں جائیں گے تو تاریخی روایت میں دونوں طرح کی باتیں، جیسے بھی مدینہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دونوں طرح کی باتیں کہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، بیعت کرنا بھی چاہتے ہیں. اور یہاں پہ مکہ میں آپ کوفہ کیوں جا رہے تھے؟ دونوں طرح کی روایتیں. ایک روایت کیا ہے کہ تختہ لوٹنے جا رہے تھے یزید کا، ایک روایت کیا ہے کہ یزید کو بچانے جا رہے تھے. تختہ لوٹنے جا رہے تھے یہ روایت تو ہر کوئی سناتا نا، اس لیے مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یزید کو بچانے کے لیے، یزید کے دفاع میں اور یزید کے خلاف جو فتنہ کھڑا ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لیے جا رہے تھے، وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلا نا کہ دونوں طرح کی باتیں تاریخ میں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک لے لیا ایک چھوڑ دیا؟ یا تو صحیح روایتیں لو اور لینا پھر دونوں لو. وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں. آپ کو یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں جائیں گے غیر صحیح روایت میں تو دونوں طرح کی باتیں ملے گی. تو یہ بات تو مشہور ہے کہ یزید کے خلاف نکلنے جا رہے تھے لیکن ان کی حمایت میں جا رہے تھے. اس کے تعلق سے دیکھیں آپ، ایک روایت ہے امام ابن سعد رحمہ اللہ نے الطبقات الکبریٰ میں نقل کیا، جلد 1 صفحہ 450، اور یہ تاریخ مدینہ دمشق میں بھی ہے. یہ روایت البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، تہذیب الکمال میں بھی ہے، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، بہت ساری کتب یہ روایت موجود ہے. لیکن آپ یقین مانیے اس کو کوئی نہیں بیان کرتا. 10 روزہ محرم میں کبھی کوئی مولوی اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے اس کو، جبکہ یہ 10 کتابوں میں موجود ہے. وہ روایت کیا دیکھیں آپ. روایت یہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ نے پلان کیا کہ وہ مکہ سے نکل کے عراق جا رہے ہیں تو یہ بات یزید کو پتہ چلی. تو یزید نے عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حسین کے قریبی تھے، رشتہ دار تھے، اہل بیت میں سے. تو کہا کہ دیکھیے حسین آپ کے قریبی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ بلا رہے ہیں ان کے امام بنانے کے لیے، تو وہاں جا رہے ہیں. تو یزید نے لکھا ابن عباس آپ ان کو روکو، آپ ان کو روکو، وہاں مت جانے دو، وہ گئے تو بہت بڑا فتنہ فساد ہوگا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یزید کے خط کا جواب کیا دیا وہ سنو. فکتب الیہ ابن عباس انی ارجو اللہ یکون خروج الحسین لامر تکرہ. کہا کہ مجھے امید ہے کہ حسین کا خروج یعنی حسین کا نکلنا لامر ایسے کام کے لیے نہیں ہے تکرہ جسے آپ ناپسند کرتے. کہہ رہے ٹھیک ہے حسین تو جا رہے ہیں کوفہ لیکن وہ کام کرنے نہیں جا رہے جو آپ کو ناپسند ہو، وہ آپ کے خلاف نہیں جا رہے ہیں بلکہ کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے آگے کہتے ہیں وَلَسْتُ أَدْعُ النَّصِيحَةَ لَهُ، کہتے ہیں میں برابر ان کو نصیحت کر دوں گا، ان کو مزید سمجھا بھی دوں گا. کیا کہ فیما یجمع اللہ بہ الالفۃ، کہ عراق میں جا کر وہ کام کریں جس سے آپس میں محبت ہو.
بھائی چارگی ہو، فی بہن نائرۃ، اور حسین کوفہ جا کے وہ کام کریں کہ فتنے کی آگ بجھ جائے۔ تو ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حسین کوفہ جا رہے ہیں، تمہارے خلاف نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ جو لوگ فتین ہیں نا، فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھانے جا رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یزید کو خط لکھا کہ ٹھیک ہے مکہ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں لیکن آپ کے خلاف نہیں جا رہے۔ تو دیکھا یہ تاریخ، یہ ہے تاریخ۔ تاریخ کا ایک حصہ یہ جو 10 دنوں میں بیان ہوتا ہے، ایک حصہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ کتابیں ہیں میرے پاس، ہماری لائبریری میں ہے، جس کو دیکھنا ہو کے دیکھ لیں، جتنی کتابیں سب ہماری لائبریری میں ہیں۔ اتنی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے لیکن اس کو کوئی مولوی نہیں بیان کرتے، سب وہ ایک حصہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بیان کرنا ہے تو یہ بیان کرنا ہے تو اس کو بھی بیان کرو، اور صرف صحیح روایت بیان کرنا ہے تو میں نے ایک روایت بیان کر دی جو صحیح ہے۔ اس روایت میں کہیں یہ بھی نہیں کہ وہ یزید کے خلاف نکلے تھے مکہ سے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ مکہ کو خون خرابے سے بچانے کے لیے نکلے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ خون خرابہ ہوگا، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بیٹا شہید کیا جائے گا اس کا مطلب خون خرابہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے وہ مکہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس سے مشورہ کیا جو صحیح روایت ہے، تو انہوں نے جب راستہ نہیں روکا تو وہ چل دیے۔ یہ دوسرا مرحلہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ۔ اب تیسرا کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ کی طرف، عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بیچ میں یہ بھی ہے بعض روایتوں میں کہ وہ مسلم بن عقیل کو بھیجا بھی تھا کہ جاؤ پتہ لگاؤ وہاں جانے لائق ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں پہ گئے، وہاں سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ وہ تفصیلات ثابت نہیں ہیں، صحیح سندوں سے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے صرف صحیح روایت پیش کر رہا ہوں، اور بیچ میں صرف نمونہ دکھانے کے لیے کوئی تاریخی روایت بتاتا ہوں آپ کو، دونوں چہرہ دکھانے کے لیے کہ دونوں ٹائپ کی تاریخ موجود ہے۔ تو مدینہ کی بات ہوگی، مکہ کی بات ہوگی۔ اب کوفہ جا رہے ہیں، دیکھیں آپ کوفہ جاتے ہوئے ایک صحیح روایت ہے جس سے امام طبری رحمہ اللہ نے تاریخ طبری میں نقل کیا ہے، امام بلازری نے انصاب الاشراف میں نقل کیا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے راستے ہی میں ایک قافلہ ان کو ملتا ہے، یہ صحیح سند سے، اس کے سارے راوی مسلم کے راوی ہیں۔ تو راستے میں ایک قافلہ ملتا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کوفہ کا کیا حال چال ہے حسین رضی اللہ عنہ۔ تو وہ قافلہ کہتا ہے کہ آپ حسین ہیں، کوفہ جا رہے ہیں، آپ وہاں مت جائیں، وہ تو بہت فتنے والی جگہ ہے اور وہاں ایسا ہنگامہ ہو گیا ہے، وہاں پہ آپ مت جائیں، وہاں بہت سخت پہرا ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل اس نے دیا بھی نہیں قافلے نے، لیکن بس اس نے خطرے کی نشاندہی کی کہ وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، وہاں مت جائیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی وہاں سے کوفہ جانے کا ارادہ بدل دیا اور کہاں رخ کر لیا؟ دمشق کی طرف۔ یعنی ابھی آپ کوفہ جا رہے تھے، آپ نے دمشق کی طرف کر لیا، یعنی شام جہاں یزید تھا، ڈائریکٹ اس کے پاس، یزید کے پاس جانے لگے۔ یہ صحیح روایت کہتی ہے۔ تھوڑی دور چلے آگے، یعنی یہ جو دمشق کا سفر تھا یہ تھوڑی دور طے ہوا۔ اب اس بیچ میں اور کیا ہوا اس تعلق سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو آگے جانے کے بعد جو کربلا کا مقام ہے وہاں پہ کوفہ کے سپاہیوں نے آ کے آپ کو روک لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو کوفہ جا رہا تھا لیکن ابھی میرا ارادہ کیا ہے کہ میں یزید کے پاس ڈائریکٹ جاؤں۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہیں بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مقامی جو حکومت ہے، مقامی جو گورنمنٹ ہے، یہاں کے اسٹیٹ کا جو گورنر ہے اس سے پرمیشن لے لیں پھر آپ جائیں، یعنی عبیداللہ ابن زیاد کا وہ اگر آپ کو کہتا ہے جاؤ تو کیونکہ ہم اس کے آدمی ہیں تو وہ آپ کو جانے جاتا تو آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہاں پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا پیغام پہنچا دے کہ میں یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور تاریخ طبری کی روایت ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، یعنی میں یزید کی بیعت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ 5واں مرحلہ ہے۔ راستے میں جب پتہ چل گیا کہ وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے تو پھر کہا کہ میں سیدھا یزید کے پاس جاتا ہوں، یزید سے بیعت کر لوں گا۔ وہ سب جو کہانیاں ہیں کہ یزید کی حکومت گرانے کے لیے، مارنے کے لیے، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ یہ صحیح روایت ہے کہ میں جا کے بیعت کر لیتا ہوں، تاریخ طبری کی روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی حسین رضی اللہ عنہ نے یہ شرط رکھی کہ مجھے وہاں پہ جانے دیا جائے اور وہاں پہ میں یزید کی بیعت کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ان کا یعنی ان کی جو مانگ تھی یہ لے کے ابن زیاد کے پاس گئے، ابن زیاد کے پاس وہاں گئے، اور اس کے بعد میں راوی آگے کی کوئی تفصیل بیان نہیں کر رہا، صرف لڑائی بیان کر رہا ہے کہ اس کے بعد لڑائی چھڑ گئی۔ دیکھیے یہاں پہ جب آپ وہاں جانے لگے تھے دمشق، تو اس وقت نہ صرف یہ کہ سپاہی اور کوفی کے بہت سارے لوگ وہاں پہ آگے جمع ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ۔ پھر اسی بیچ میں جو ہے لڑائی چھڑ گئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے۔ یعنی حسین رضی اللہ نے کہا کہ میں یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں کو اعتراض بھی نہیں تھا جن لوگوں نے آپ کو روکا تھا۔ لیکن پھر آگے ہوا کیا اس بارے میں ساری روایتیں خاموش، صحیح روایت، یعنی کوئی صحیح رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے صحیح سند سے کہ ہوا کیا، کیوں
शहीद कर दिया गया हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और जब हुसैन रज़ी अल्लाह इतनी अच्छी बात कर रहे थे कि मुझे यजीद के पास जाना है, तो फिर किसी को क्या आपसे इख्तलाफ हो सकता था? सिपाहियों को क्या मसला हो सकता था हुसैन से, या इब्ने ज़ियाद को भी क्या मसला हो सकता था? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं था, आपको जाने देना चाहिए था, लेकिन फिर क्यों शहीद कर दिया गया? इस बारे में देखिए सही रवायतें खामोश हैं, लेकिन आप ज़ईफ़ रवायतों में जाएंगे तो वही मैं यहाँ भी बताया आपको, तारीख में दोनों टाइप की रवायतें। एक टाइप की रवायत आपको ये मिलेगी कि जो यजीद के जो सिपाही लोग थे वही इन्होंने मार दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये रवायत मिली कि वो तो रो रहे थे, तो बचा रहे थे, इब्ने ज़ियाद भी उनका साथ दे रहा था हुसैन का। दोनों तरह की बातें मिलेगी, आप किसको लेंगे? तो अगर आपको सिर्फ सही रवायत लेना है तो सिर्फ इतना ही सही है बस, कि आप कूफा जा रहे थे, जब पता चला वहाँ जाना ठीक नहीं तो आप मुड़ गए, दमिश्क की तरफ जा रहे थे, रास्ते में वहाँ रोक लिया गया, फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी ये मांग रखी, और वो मांग रद्द भी उन लोगों के हाथ में नहीं था रद्द करना, वो तो सिपाही लोग थे, उनकी वो मांग लेकर गए थे मंजूरी लेने के लिए, लेकिन मंजूरी वहाँ से क्या आई, क्या मसला हुआ, इस बारे में कोई सही रवायत हमको नहीं मिलती। और फिर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु यहीं पे शहीद हो जाते हैं। ये पूरा वाक़या है, वाक़या करबला, सिर्फ सही सनदों के साथ। मैं सबका खुलासा बयान करता हूँ। मदीना में थे, क्या हुआ कुछ पता नहीं। मक्का आए, वहाँ पे सिर्फ इतनी सही रवायत मिल रही है कि कूफा जाने का इरादा करते हैं, इब्ने अब्बास से मशवरा करते हैं, इब्ने अब्बास रोकते हैं, फिर वो कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा तो यहाँ पे खून खराबा होगा, फिर इब्ने अब्बास कहते हैं ठीक है। उसके अलावा कुछ सही सनदों से साबित नहीं। फिर आप कूफा की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में एक काफिला मिलता है जो सही सनद साबित है, काफिले से पूछताछ करते हैं, पता चलता है कूफा जाना ठीक नहीं है, वहाँ से मुड़ के दमिश्क की तरफ रुख कर लेते हैं। दमिश्क जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे जाते जाते वहाँ पे करबला का मकाम आता है, वहाँ पे आप रुक जाते हैं, आपको रोक लिया जाता है, और फिर वहाँ पे आप ये अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे यजीद के पास जाए। देखिए तारीखी रवायतों में 3 बातें हैं, क्या कि मुझे या तो मदीना वापस जाने दो, जहाँ से आए वहाँ वापस जाने दो, या मुझे किसी सरहद पे भेज दो, या यजीद के पास जाने दो। ये 3 बातें सही सनद से नहीं है। सही सनद से सिर्फ एक बात है, क्या? मुझे यजीद के पास जाने दो। ये जो तारीख़ तबरीज़ की रवायत है उसमें सिर्फ एक बात है, 3 नहीं है, सिर्फ एक, कि मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं उसके हाथ में हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, मैं बैत करने के लिए तैयार हूँ। ये उन्होंने अपनी मांग रख दी, लेकिन फिर आगे का मरहला क्या हुआ अल्लाह जाने, इस बारे में कोई सही रवायत मौजूद नहीं। बस इतनी सिर्फ बातें, यानी आप देखें कुल मिलाकर अगर देखें इस पूरे वाक़े में सही जो रवायत है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, एक मक्का वाली और एक ये कूफा और फिर दमिश्क जाने वाली। बाकी कोई सारी रवायतें ज़ईफ़, एक रवायत भी सही नहीं। ये सिर्फ 2 रवायत ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं सही है। इसके अलावा एक और रवायत है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने तीर मारा। ये इमाम अबू ज़ुरा ने नकल किया है कि हुसैन रज़ी पर हमला कैसे हुआ था। तो हमला ये हुआ था कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीर चला के किसी ने मारा था, उनको तीर लगा था, यहाँ से शुरुआत हुई थी हमले की, फिर आगे क्या हुआ ये नहीं मालूम। अलबत्ता ये है कि शहादत के बाद, हुसैन रज़ी की शहादत के बाद उनका सर किसी ने काटा। अब उसका नाम भी तारीख हमें नहीं बताती है किसने सर काटा, और काट के फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास उसको कुछ लोगों ने लाया भी। अच्छा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास लाया, उबैदुल्लाह ज़ियाद ने ऐसा कहा था, ये भी कहीं पे मौजूद नहीं है। सर काट के लाए, यानी जो कूफा का गवर्नर था उसके पास, लेकिन उसके पास सर काट लाने का ये मतलब नहीं कि उसने ऐसा कहा था। देखिए ज़ुबैर बिन अव्वाम जो 10 अशरे मुबश्शरा सहाबा में से एक है, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला जन्नत की बशारत, अल्लाह के नबी ने जिन 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी उनमें से एक है, उनका सर काट के अली रज़ी के पास लाया। अब ये तो नहीं कह सकता ना कि अली रज़ी ने कहा था कि जाओ सर काट के लाओ, नहीं। तो ये हुसैन रज़ी के शहादत के साथ हुआ कि उनको शहीद किया गया और उनका सर काट के वहाँ पे लाया गया। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी तारीखी रिवायत मौजूद नहीं है कि इब्ने ज़ियाद ने ऐसा कहा हो, या उसने खुश हुआ हो, या उसने कोई ऐसी बात कही हो, ऐसी कोई बात नहीं मिलती। हम ये नहीं कहते कि इब्ने ज़ियाद दूध का धुला था। कुछ लोग कहते हैं ना जब उसने ये गलतियाँ, अरे हज़ारों गलतियाँ क्या हो, लेकिन हम यहाँ इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इस केस में उसका कितना रोल है, इस पर हम बात कर रहे हैं। यानी हुसैन रज़ी की शहादत में उसका क्या रोल है, अभी बात हो रही है ना इस केस की, इस केस में उसका कितना अमल दखल है वो बताओ, इस केस में उसका कितना रोल है, क्या किरदार है उसका। तो इस केस में इब्ने ज़ियाद का कोई किरदार सही सनद से साबित नहीं। अब एक आखिरी बात कि जब कोई किरदार इब्ने ज़ियाद का साबित नहीं तो मसला असल में ये है कौन, यानी हुसैन रज़ी को शहीद करने वाले हैं कौन लोग। तारीखी सही रवायतें तो यहीं तक खामोश हो जाती हैं, सही रवायतों से खुल के कातिल इन रवायतों से सामने नहीं आता कि कौन है ये। कहीं देखिए सही रवायतों में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि यजीदी फौज ने मारा ना। अब कातिल कौन है, अगर इसको आप एक दूसरी सही रवायत नहीं वाक़े के बाद, ये सारी रवायतें तो वाक़े को रिपोर्ट करने वाली रवायतें थी ना, ये जो रवायतें अभी तक मैंने आपके सामने पढ़ी है वो रवायतें हैं जो ऐन वाक़े को रिपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इसके बाद कातिल है कौन, तो इसके बाद यानी इस वाक़े के होने के बाद सहाबे करम के जो कमेंट हैं उससे हम एक नतीजा ले सकते हैं कि कौन हो सकता है कातिल। देखिए सही बुखारी की रवायत है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने इहराम में मक्खी मारने का मसला पूछा।
انہوں نے کہا کہ کیا تو عراق سے ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اس کو دیکھو، یہ آیا ہے مکھی مارنے کا کفارہ پوچھنے، جبکہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر ڈالا، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر ڈالا. تو یہ عراقی لوگ ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں اور یہاں آئے ہیں کفارہ پوچھنے کے لیے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے قاتل کس کو کہا؟ یزید کو کہا، حکومت کو کہا، عراق کے لوگوں سے کہا. ایسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک کمنٹ ہے صحیح سمجھ سے، انہوں نے بھی کہا کہ عراقیوں پر اللہ کی لعنت، ان لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. تو واقعے کے بعد جو کمنٹ ہے صحابہ کرام کے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت سارا الزام عراقیوں پہ لگاتے ہیں، کوفیوں پہ لگاتے ہیں، حکومت پہ نہیں لگاتے. تو میرے بھائیو یہ مختصر سا واقعہ تھا، اور اس واقعے میں جو صحیح باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. صحیح روایتوں کی روشنی میں پورا واقعہ ہمارے سامنے ریکارڈ، پورے واقعے کا ریکارڈ نہیں ہے، اور جو صحیح ریکارڈ ہمارے سامنے اس ریکارڈ میں یزید یا حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں دکھتا ہے. اور جو صحابہ کرام کے کمنٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں عراقیوں کا ہاتھ ہے، کوفیوں کا ہاتھ ہے، ان لوگوں کے نے ایسا کچھ کیا ہے. اب آگے ایک بات اور واضح کر دیں، میں نے 4 چیزیں کہا تھا آپ کے سامنے کرنے کے لیے، ایک سیرت حسین، ایک شہادت حسین، اور اس کے بعد غم حسین، یہ تیسری چیز. دیکھیے حسین دونوں شہید ہو گئے. اب شہید ہونے کے بعد اسلام کا جو ضابطہ ہے کہ بھئی اگر کسی کا غم آپ کو منانا ہے، سوگ منانا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 3 دن سے زائد نہیں. اس لیے جن لوگوں نے تسلسل کے ساتھ اتنا لمبا چوڑا نوحہ ماتم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اسلام میں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. بلکہ یہ آج جو آہستہ آہستہ سنیوں میں شروع ہو رہا ہے، اہل سنت میں کبھی 1400 سال میں کبھی سنیوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. یہ تو شیعوں میں ہوتا تھا. یہ شیعہ بدعت ہے، سنی بدعت نہیں. آپ بڑے سے بڑے بدعتیوں کو کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں، ان لوگوں نے بھی کہا یہ نوحہ ماتم نہیں کرنا چاہیے. بھئی 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی عورت ہے، اس کا شوہر مر گیا تو اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن، باقی 3 دن سے زیادہ نہیں. اور وہ بھی صرف غم منانے کی بات، سوگ منانے کی بات. باقی یہ نوحہ ماتم، رخسار پیٹنا، سینہ پیٹنا، اس کے بارے میں تو صحیح بخاری کی واضح روایت ہے، لیس منی من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا رخسار پیٹے، اپنا گریبان چاک کرے اور جاہلیوں کا نعرہ لگائے، زمانے جاہلیت والوں کی بولی بولی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو نوحہ ماتم، غم حسین کے نام پر نوحہ ماتم، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام. اور صحابہ، سلف، تابعین، ان لوگوں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. شہادت ایک بہت بڑا، ایک مقدس چیز ہے، شرف کی بات ہے. یہ نہیں کہ اس کو لے کے آپ غم منانے لگیں. یعنی آپ کیا چاہیے، ایک آدمی شہید ہوا ہے تو اسلام نے اس کو بہت عزت دی، بہت بڑا مقام دیا، اس کو اتنا بڑا مقام مل گیا ہے، آپ غم منانے کی بات کرتے ہو. شہیدوں کے بارے میں تو یہاں تک کہ ان کی جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری دعاؤں سے بھی بے نیاز ہے، وہ غم کی بات کرتے ہو. شہیدوں کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں، لیکن جنازے کے بھی آپ ان کو دفن کر سکتے ہیں، کیونکہ جنازہ ان کا پڑھا جاتا ہے جو دعاؤں کی محتاج ہے. تو شہید اتنا بڑا، اللہ کی نظر میں اتنا بڑا آدمی ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ شہید ہو گیا، اب اس کی جنازہ کی بھی ضرورت ہے، تمہاری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے. ہمارے پاس اس کا جو مقام ہے نا شہید کا، جنازہ کی بھی ضرورت ہے. بتاؤ، شہداء کو اللہ اتنی عزت دے رہا ہے کہ ان کو جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پڑھ لیں الگ مسئلہ، لیکن لازم نہیں، جنازہ لازم نہیں. 2 لوگوں کا جنازہ لازم نہیں، ایک بچوں کا، ایک شہید کا. اللہ کے رسول کے بیٹے ابراہیم تھے نا، وفات ہو گئی، آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، دفن کر دیا. کیوں؟ کیونکہ بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی وہ گناہ کیا ہی نہیں کہ تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہو. ہاں بچے کی جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ کلچر ہے، ہمارے یہ مذہب ہے. جنازہ ہمارا ایک طریقہ دفن کرنے کا، تو ہم جنازہ پڑھتے ہیں، بچے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لازم نہیں. شہید کا جنازہ پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لازم نہیں. بچوں کا اور شہداء کا جنازہ لازم نہیں. یہ کریڈٹ ان کو دی گئی، یہ عزت دی گئی ان کو کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہم غم منا رہے ہیں. تو غم بھی صرف 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں. تو میرے بھائی غم حسین کے نام پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. تو یہ غم حسین پہ میں نے کچھ باتیں رکھی. بس آخری چیز میں رخصت ہوتا ہوں، فکر حسین. اس پورے واقعے میں ہمیں فکر کیا ملتی ہے، ہمیں فکر کیا ملتی ہے اس واقعے، پورے واقعے کربلا سے. تو جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے، نکلے، تختہ پلٹنے کی کوشش کی، اکیلے تھے، کسی کا ساتھ نہیں تھا لیکن ڈرے نہیں، تو فکر حسینی یہ کہتی ہے کہ آپ حق پر ہیں تو آپ ڈٹ جائیں، آپ مقابلہ کریں کسی کے ساتھ. یہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اس واقعے کو توڑ مڑوڑ کے اور جھوٹے واقعات کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ جس کے لوگ فکر حسینی کہتے ہیں وہ اصل میں اس پورے واقعے میں کہیں ہے ہی نہیں. یعنی حکومت سے ٹکرانا، تختہ الٹنے کی بات کرنا، یہ حسین رضی اللہ عنہ کی فکر میں ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے وہاں پہ جو صحیح روایت ہے کہ جب دمشق میں جا رہے تھے، آخری موڑ پہ انہوں نے کہا میں یزید سے ملنے کے لیے تیار ہوں. بھائی اس میں تختہ پلٹنے کی کیا بات ہے؟ فکر حسینی تو یہ ہے
کہ آپ جو ہے کوئی باغیانہ رجحان نہ رکھیں اپنے اندر، بغاوت والی سوچ نہ رکھیں اپنے پاس، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے. یہ فکر حسین ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو اختلاف کو روکنے کی کوشش کی اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کی بات کی انہوں نے. تو یہ فکر حسینی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو باغی بنائیں، ان کے اندر باغیانہ سوچ رکھیں، بلکہ فکر حسینی یہ ہے آپ جماعت کے ساتھ رہیں. اور یہ فکر حسینی نہیں، فکر حسنی بھی ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی کہ امت میں اختلاف نہ ہو. ہم گرچہ افضل ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا حکومت چلا رہا ہے، وہ چلا سکتا ہے تو چلانے دو اس کو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی خلافت دے دی نا امیر معاویہ کو، صلح کر دیا. اور اللہ کے نبی نے بخاری کی حدیث میں تعریف بھی کی کہ میرا یہ بیٹا صلح. یہ فکر حسنی. اچھا یہ فکر حسینی بار بار کرتے، میری سمجھ میں آتی فکر حسنی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ صرف حسینی فکر ہے، فکر حسنی کچھ بھی نہیں. حسن رضی اللہ نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. حسین رضی اللہ کے پاس تو حکومت نہیں تھی، خلافت نہیں تھی. حسن رضی اللہ کے پاس تو ہاتھ میں خلافت تھی، ہاتھ میں حکومت تھی، فوج تھی، ایک لشکر تھا. چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، کوئی بھی اقدام کر سکتے تھے، لیکن کیا نہیں کیا. کیا کیا؟ صلح کی. یہ فکر حسنی ہے. یہ فکر حسینی والے فکر حسنی پر کب بات کریں؟ ان کی پوری سیرت میں ایک میسج، ایک فکر ہے آپ کے لیے کہ آپ صلح پسند، امن پسند بنے، صلح پسند بنے. اور یہی فکر حسین رضی اللہ کی سیرت میں بھی ہے، سچی سیرت میں. یہ جھوٹی سیرت ہے، یہ جھوٹی کہانیاں ہیں جس میں باغیانہ باتیں ہیں کہ بغاوت کرنا چاہیے، تختہ الٹنا چاہیے، یہ سب جھوٹی بات ہے. سچائی ہے کہ حسن حسین دونوں کی فکر کی. جو فکر حسنی وہی فکر حسینی ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے. تاریخ تبری کی یہ صحیح روایت ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ میں بیعت دینے کے لیے، ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوئے. یہی تو حسن نے بھی کیا. حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، حسین نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہا. لیکن یہ تو جو کوفہ کے جو غداروں تھے ان لوگوں نے معاملہ سب خراب کر دیا. ورنہ دونوں بھائیوں کی فکر ایک ہے، حسن حسین دونوں بھائیوں کی فکر ایک ہے، کیا صلح کی جائے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.